کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام ناظرین ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن کے نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں آج کے دن اسی وقت پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد اردو زبان و ادب اور ثقافت کے حوالے سے گفتگو ہے، جس میں ہم مختلف حوالوں سے ان تمام چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مہمان ہوا کرتے ہیں اور ان سے ہم ان حوالے سے ان کے مشاہدات و تجربات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، اور ادبی سفر جو جتنا بھی ہے اس زبان و ادب کا، اس کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی نامور شاعر، ادیب، لکھاری، مصنف یا کوئی اچھا فنکار ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ ان سے ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات جو اس پروگرام کی ہے وہ یہ ہے کہ کل، آج اور آنے والے کل کے حوالے سے جو ہم ایک تقابلی جائزہ دیکھتے ہیں اردو ادب کا، اردو زبان کا اور ثقافت کا، خاص طور پر تاریخ کی بات کی جاتی ہے، موجودہ تخلیق کی بات کی جاتی ہے، اور پھر ایک عام آدمی پر، ایک عام ناظرین پر اور ایک عام سننے والے پر اس کی جو کردار سازی ہے، اس میں اس کا کتنا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا ہم احاطہ کیا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں دنیا بھر میں آپ کا نام ہے، لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، اور ان کا بہت سارا اردو زبان و ادب میں خصوصاً بہت تخلیقی کام ہے۔ پاکستان سے بطور خاص ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، مصنف ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، لکھاری ہیں، شاعر ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ ادب کی جتنی بھی جہتیں ہیں، ادب کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب شعبوں میں آپ نے ماشاءاللہ بہت کام کر رکھا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہوا یہ کرتا ہے کہ ہر شعبے میں کچھ اسپیشیلٹی آپ کی ہوا کرتی ہے، آپ کی بھی اس میں اسپیشیلٹی ہے، لیکن سب سے بڑی اسپیشیلٹی یہ ہے کہ آپ نے پاکستان سے باہر ترکی جیسے ملک میں بہت لمبے عرصے تک ہماری زبان کی ترویج کے لیے بہت کام کیا ہے، اور یہاں تک نہیں بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ترکی یونیورسٹی نے آپ کو دوبارہ سے آپ کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، تاکہ درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے۔ کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی اچیومنٹس کیا ہیں، لیکن ان کی زبانی بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کہاں کہاں سے گزرے ہیں، کن مراحل سے گزرے ہیں، اور کہاں آج ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، السلام علیکم سر۔ السلام علیکم اور خوش آمدید جناب میرے پروگرام میں۔ آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ بھاگتے دوڑتے آج ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے جو اساتذہ میں آپ کا شمار ہے، آپ جیسے حضرات جب ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایک تو ہماری ناظرین کو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے حضرات سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور ہمیں بہت سارے ہمارے ناظرین اور میں ذاتی طور پہ خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کا ہمیں جو ایک ہے وہ موقع ملتا ہے، کیونکہ جو علم آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو مشاہدات اور تجربات سے آپ گزرے ہیں، وہ یقیناً ہمارے اپنے نہیں ہیں، لیکن ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ شکریہ کہ کس طرح سے معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا، پہلے تو ہمیں بتائیے کہ آج کل آپ برطانیہ میں کچھ پروگرام کے حوالے سے یہاں موجود ہیں، کچھ تھوڑا سا ذکر ان کا بھی ہوگا کہ کیا کیا پروگرام آپ کے شیڈول میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا ناظرین کی دلچسپی کے لیے اگر آپ اگرچہ میں نے بڑا مختصر تعارف کروایا، لیکن آپ کی اچیومنٹ تو اس سے بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو اگر آپ فرمائیں۔ یہاں میں مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے آیا، اور اس کے علاوہ راچ ڈیل میں ایک شام میرے ساتھ آپ کے لیے بنائی اس جائے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جی، تو لندن میں بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہوا، اور اس کے علاوہ سواس ہال میں ایک مشاعرہ ہوا جس کی صدارت بھی میں نے کی۔ جی، تو اس طرح سے یہ سلسلے کل بھی میں آتا ہوں، جی یہ چلتے ہیں یہاں پر۔ صحیح، خاص طور پہ مانچسٹر میں تو تقریباً میری یہ 7ویں دفعہ میں یہاں آیا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور
کاروان ادب کا جی جو پروگرام ہے جی اس میں خصوصی طور پہ میں نے شرکت کی. صحیح. میں نے گورنمنٹ کالج ساہیوال سے BA کیا صحیح. اور اورینٹل کالج لاہور سے MA کیا جی. اور PhD بھی پنجاب یونیورسٹی پنجاب سے کی. یونیورسٹی سے کی. مختصراً یہ کہ جو معاصر ادب ہے جی. اس پر میں نے تنقید لکھی صحیح. اور وہ 3 طرفہ تنقید ہے. اصل میں تو آپ کی ایک بہت بڑی پہچان نقاد کے طور پہ ہے. وہ بھی ہے. صحیح. تو کیونکہ بنیادی طور پہ میں شاعر ہوں. صحیح. نقاد بعد میں ہوں. صحیح. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو معاصر ادب ہے جی. اس پر بہت کم لکھا گیا ہے. صحیح. میں نے ایک کتاب فن اور خالق کے نام سے جو لکھی جی. تو وہ معاصر نئے شاعر اچھا. جو تھے اردو کے اچھا. ان پر وہ کتاب ہے. صحیح. مختلف شاعر اچھا. افتخار جالب پر، انیس ناگی پر، صحیح. جاوید شاہین پر، جیلانی کامران پر، اچھا. ظاہر بڑے ڈار بڑے نام پر، ہیں یہ سب. ظاہر ڈار پر. بالکل. تو یہ ایک سلسلہ ہے ٹھیک ٹھیک. جو اس کتاب میں فن اور خالق کے نام سے جو اچھا یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا؟ یہ چل رہا ہے. چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کتاب تو فن اور خالق کے نام سے ان شاعروں پر چھپی ہے جو معاصر شاعر ہیں. ٹھیک ہے. دوسری کتاب میری افسانہ نگاروں پر ہے، فکشن رائٹرز پر ہے. ٹھیک. وہ ہے جہت نمائی. ٹھیک. اس میں نے 10 جو نئے افسانہ نگار ہیں اچھا ان پر علیحدہ علیحدہ مضامین لکھے ہیں. اچھا. واہ واہ. اور اس کے علاوہ جو کلاسیکی افسانہ لکھنے والے ہیں جی ان پر بھی میں نے لکھا ہے. ان پر بھی ہے. ٹھیک. اور پھر ناولسٹ ہیں ان پر بھی لکھا ہے، جیسے مثلا انتظار حسین صاحب کے افسانوں پر، انیس ناگی کے افسانوں پر، قاسمی صاحب کے بھی ہوں گے. مسعود اشر کے افسانوں پر، اچھا اچھا. اور اسی طرح سے اشفاق احمد کے افسانوں پر، صحیح. خالدہ حسین کے، یعنی جو ہمارے ہاں اچھے لکھنے والے نئے ہیں ٹرینڈ سب. ہاں سیٹرز ہیں. صحیح. افسانہ انور سجاد ہیں. صحیح. تو ان پر میرے مضامین اس کتاب میں موجود ہیں. ٹھیک. اس کا نام ہے جہت نمائی جہت نمائی. ٹھیک. کتاب کا. تیسری میری کتاب جو ہے وہ نظریاتی مضامین پر مشتمل ہے. اچھا. ادب کی نظریہ سازی میں نے کی ہے. ٹھیک. اور وہ ہے ادب اور نفی ادب کے نام صحیح. سے. اچھا. ادب اور نفی ادب. ہاں کہ آج نفی ادب کا اہتمام کون کر رہا ہے صحیح. اور ادب کون لکھ رہا ہے، صحیح. اور کس قسم کے ادب کو ہم ادب کہیں گے اور کس قسم کے ادب کو ہم کہیں گے کہ یہ ادب کی نفی کر سر یہ رہا تو ہے. بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے نظریہ یہ سازی ہے اس میں. نظریے میں. اور چوتھا میرا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے علامہ اقبال. ہاں جی. تو میں نے ان کی کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، اقبال ایک نیا ثقافتی تناظر. واہ واہ. تو اس میں موجودہ دور کے جو ٹرینڈز ہیں جی جی ان میں پیش نظر اقبال کی ویلیویشن میں نے کی ہے. صحیح. اقبال کا تجزیہ کیا ہے اور یہ بتایا یعنی پچھلی صدی کے انسان کو آج کی صدی کے اوپر بھی پرکھا ہے آپ نے. اور میں نے یہ اس میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جن موضوعات کو اقبال نے چھیڑا ہے وہ موضوعات آج بھی ریلیونٹ ہیں. تو ایک تو یہ جو کتاب. صحیح. میری اسپیشلٹی جو ہے وہ جدید اردو نظم صحیح. پر میں نے ایک تھیسس لکھا. ٹھیک. اور وہ اردو نظم میں جدیدیت کی تحریک صحیح. اور اس کے اہم علمبردار. تو وہ میں نے مولانا الطاف حسین حالی سے شروع کر کے جی جی اور یوں سمجھے ظاہر ڈار تک صحیح 1968 میں ٹھیک ہے. یہ تھیسس میں نے 69 میں یہ میں نے تھیسس لکھا تھا. واہ واہ. اس وقت جدیدیت کے بارے میں 4 سال پہلے. ہاں جی بہت کم لکھا جا رہا. صحیح. پھر میرا کام ہے کلاسیکی ادب پر. صحیح. وہ ہے اردو قصیدے کا تہذیبی اور فنی مطالعہ. صحیح. یہ میرا PhD کا تھیسس ہے. ٹھیک. تو قصیدہ جو ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک بہت پرانی صنف ہے. صحیح. اور یہ عربوں میں عربوں سے اسے قصیدہ جسے کہا جاتا تھا اصل میں وہ ایک طویل نظم ہوتی تھی. جی. تو اس طویل نظم میں سے جو 4 حصے ہوتے تھے، ایک اس کا تشبیب ہے، گریز ہے، جی. مدح ہے، دعا ہے یا حسن طلب ہے. بالکل. تو اس میں سے پہلے حصے کو جب جدا کیا گیا جی تو وہ غزل بنی. اچھا. غزل جو ہے اچھا یہ تو بڑی علمی بات آپ کا وہاں سے نکلی. اچھا اچھا اچھا. تشبیب جو ہے نا اس کا پہلا حصہ. جی. تو اسے جب علیحدہ کیا گیا تو اس سے غزل بن گئی فارسی میں. تو ہم بجا طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل تشبیب ہی کی ایک ہاں جی یہ بالکل روایتی شکل ہے. قصیدہ جو ہے وہ غزل کی ہی شکل میں لکھا جاتا ہے. صحیح. اسی طرح سے کافی اس میں ردیف استعمال ہوتے ہیں. تو وہاں سے وہ نکلا. اس کے علاوہ قصیدے نے یہاں پہ بادشاہوں کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ بہت کچھ لکھا گیا ہے. جی. لیکن ہمارے ہاں
قصیدہ ایک تہذیبی صنف کے طور پہ ابھرا. اچھا اس میں منقبتیں لکھی گئیں, صحیح. اس میں حمدیں لکھی گئیں, اچھا اس میں جو ہمارے صحابہ اکرام ہاں جی ان کی شان میں ان کی شان میں منقبتیں لکھی گئیں, حضرت علی کی شان میں تو اس طرح سے ایک ہماری تہذیبی پہچان کا ایک ذریعہ صحیح یہ صنف بنی. صحیح. حالانکہ مولانا حالی نے یہ کہا کہ اس میں بٹئی ہوتی ہے, خوشامد ہوتی ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ خوشامد اور مبالغہ رائی بٹئی بھی بادشاہوں کے حوالے سے تو ہو سکتی ہے, ٹھیک ٹھیک. لیکن جب آپ مذہبی قصیدہ لکھیں گے اولیاء کے بارے میں بات کہیں گے تو بالکل, تو وہ جو ہے اس میں آپ کی ثقافت آئے گی. لیکن اس میں یہ اس حوالے سے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ گنجائش کسی حد تک شاید ہے کہ اگر اولیاء کے حوالے سے لکھی جائے تو مبالغہ رائی نہیں ہے, لیکن اگر کسی بادشاہ کے حوالے سے وہ جو مطلب ہے بادشاہ شکست خوردہ بادشاہ کا آپ لکھیں گے اور اسے کہیں گے جی یہ سکندر مرتبت ہے, صحیح, تو ظاہر وہ تو ہے کہ مبالغہ رائی بلکہ صریحاً غلط ہو. صریحاً غلط ہوگا, لیکن وہ بادشاہ سمجھتے ہیں. صحیح. اب جو ایک آدمی ایک بادشاہ شکست کھا گیا تو آپ اسے کہیں جی کہ یہ دنیا کا سب سے عظیم آدمی ہے, وہ اسے بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے. صحیح. تو وہ بادشاہ جو تھے وہ قصیدے میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ فن قصیدہ کے اعتبار سے کسی شاعر نے کتنا اچھا قصیدہ لکھا ہے اور اس پر انعام اس کی ٹیکنیکلٹیز, ہاں اس پر انعام دیتے تھے. اچھا اچھا, تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو یہ میرے فیلڈز ہیں. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ میں نے اپنے زمانے کے جو معیشت ہے, سیاست ہے, صحیح, اور اس کے علاوہ ثقافت ہے, صحیح, اس کی روشنی میں ادب کو پرکھنے کی کوشش کی ہے. صحیح. باقی رہا کہ میرا جو ابتدائی دور تھا, جی, میں چونکہ اپنے آپ کو بنیادی طور پہ شاعر سمجھتا ہوں, اور میرے 4 مجموعے جو ہیں شاعری کے وہ چھپ چکے ہیں. پہلا مجموعہ سنگ میل نے چھاپا تھا کجلی بن کے نام سے. ہاں جی, کجلی بن کے نام سے اس میں. تو دوسرا مجموعہ جو تھا وہ فنون آشوب, ایک طویل نظم کا, جس میں مختلف جو فنون ہیں جی جی انہوں نے جو تاریخ کے مختلف ادوار میں کردار ادا کیا ہے اچھا انسان کے حوالے سے, صحیح, اس پر وہ طویل نظم ہے. اور اس میں میں نے مصوری کو, شاعری کو, موسیقی کو, رقص کو, خطاطی کو, اور بہت سارے پیشوں کے حوالے سے بھی اس حوالے سے میں نے وہ نظم لکھی ہے, طویل نظم ہے. صحیح. پھر ایک میرا مجموعہ ہے بانسری چپ ہے جی کے نام سے. اس میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو بانسری مولانا روم کی بانسری تھی جو لوگوں کو جگاتی تھی, آج ایسا دور آ گیا ہے بے حسی کا کہ آج وہ بانسری جو ہے وہ چپ ہے. ہمیں چاہیے کہ اس بانسری کو دوبارہ اس کے اندر وہ روح ڈالیں کہ وہ لوگوں تک میسیج لے کر جائے. واہ واہ واہ. تو یہ ایک اس کا نقطہ نظر ہے بانسری چپ ہے کا میرے مجموعے کا. اچھا, اس کے علاوہ میرا جو ایک مجموعہ ہے وہ ابھی میں نے الہان کے نام سے جی, اور ایک منہرن کے نام سے, منہرن, یہ ابھی یہ چھپنے والے ہیں. اچھا, یہ زیر طبع دو مجموعے یہ زیر طبع ہیں. اس طرح شناخت میرا ایک نثری نظموں کا مجموعہ ہے. جی, تو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں شاعر ہوں, صحیح, اور مشکل شاعر ہوں. میں مطلب ہے صحیح, وہ آپ کے کلام سے مجھے معلوم ہے, وہ جب پڑھیں گے آپ کے لیے میں اس طرح سے نہیں لکھا میں نے, صحیح, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا کلام خاص لوگوں تک بھی پہنچ جائے تو وہ آگے اپنے خیالات جو ہیں عام انداز سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. صحیح, یہ میں مطلب کسی حد تک نہیں بلکہ میں کہوں گا بہت حد تک آپ کا جو یہ تخلیقی کام خاص طور پہ وہ اصل میں اس کام کو سمجھنے والوں کے لیے ہے, اور ان شاعروں کے لیے بھی شاید وہ ایک رہنمائی کا راستہ, بس شاعروں کا شاعر آپ سمجھیں, شاعروں کا شاعر, ان کے لیے رہنمائی یہ مہیا کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہے. اور میں چونکہ جو بڑے شاعر تھے جتنے جی جی جدید نظم کے, ان کے ساتھ میرے ذاتی مراسم تھے. صحیح, مثلا نون میم راشد صاحب جی, وہ جب لاہور آتے تھے, جی جی, پاکستان آتے تھے 68 69 70 71, تو وہ میں ان کے ساتھ گھومتا تھا. صحیح, اور جگہ جگہ جاتا تھا اور ان سے میں نے بہت سیکھا ہے. صحیح. اسی طرح سے ساہیوال میں مونٹگومری میں جی جی, میں میٹرک کے بعد جی, جب کالج میں گیا ہوں تو پھر مستقل محفلیں جو ہیں وہ مجید امجد صاحب کے ساتھ ہوتی تھی. بالکل بالکل, وہاں پر کیفے ڈی روز تھا اور اسٹیڈیم ہوٹل جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے, اور وہاں مختلف شاعر بھی آ کر بیٹھتے تھے, اور وہاں مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا. صحیح. اس کے علاوہ لاہور جب میں آیا تو افتخار جالب جو بالکل نئی لسانی تشکیلات کے ٹرینڈ سیٹر ہیں اور انہیں ماخذ سمجھا جاتا ہے
نئی لسانی تشکیلات کا، صحیح تو ان کے ساتھ میری ذاتی دوستی ہو گئی صحیح اور تقریباً ہر روز ان کے ساتھ نشست ہوتی تھی۔ صحیح پھر جیلانی کامران تھے جی۔ جدید نظم کے شاعر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے اثرات بھی ہیں مجھ پر، اور میں نے کوشش بھی یہ کی ہے کہ ان کے درمیان میں سے کوئی اپنا رستہ بھی نکالوں۔ تو اگر صحیح۔ آپ چاہیں تو میں ایک آدھ دو نظمیں جو ہیں جی ضرور ضرور وہ عطا آپ کو کیجیے سنا عطا دیتا کیجیے۔ اس سے یہ ہے کہ ہمیں جو آپ نے ذکر کیا ان لوگوں کا بھی جی ہاں۔ حالات اور واقعات جو ہیں وہ اس کی عکاسی بھی ہے ان میں۔ اس کے ایک پہلی نظم ہے کتاب عذاب کا سرورق۔ واہ 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 واہ، کتاب عذاب کا سرور، ہاں جی۔ واہ واہ واہ، رات ہولناکی میں واہ، اس زفیل جیسی ہے۔ یہ پرندہ جو ہے ہاں جی۔ خوف کی حالت میں ایک سیٹی کی بالکل۔ آواز، وہ زفیل کہتے ہیں۔ جی رات ہولناکی میں اس زفیل جیسی ہے جس سے کارواں ٹھہرے، جس سے گھونسلے اجڑے۔ واہ 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 واہ، جس سے کارواں ٹھہرے، ٹھہرے جس سے گھونسلے اجڑیں۔ ذات کج کلاہی میں مست فیل جیسی ہے۔ آہا واہ واہ واہ، ذات اس ہاں مست ہاتھی کی طرح ہے۔ کج کلاہی میں مست فیل فیل جیسی جیسی ہے ہے۔ جس پہ حملہ آور مور، جس پہ حملہ آور مور، جس کی آنکھ ہے بے نور۔ آہا ہا ہا، واہ 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 واہ، زبردست تشبیہات۔ جس کی آنکھ ہے واہ واہ، بے نور۔ واہ، بات بے نوائی میں اس وکیل جیسی ہے جس کے ہونٹ مل جائیں، جس کے کان سل جائیں۔ سل جائیں، واہ 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 بات بے نوائی میں واہ واہ اس وکیل جیسی ہے واہ واہ واہ، جس کے ہونٹ مل جائیں، مل جائیں جس کے جس کے کان کان سل جائیں۔ مات بے گناہی میں اس قتیل جیسی ہے آہا واہ، جس سے روشنی زائل، جس سے زندگی گھائل۔ آہا واہ 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 مات بے گناہی میں واہ، اس قتیل قتیل جیسی ہے جیسی ہے۔ جس سے روشنی زائل، جس سے زندگی گھائل۔ گھات بے ثباتی میں اسرافیل جیسی ہے۔ آہا ہا واہ واہ واہ، گھات بے ثباتی میں اسرافیل جیسی ہے۔ واہ واہ، آدمی خسو خاشاک، آہا، خاک میں ملے افلاک۔ آئے ہائے ہائے، کیا خوبصورت تشبیہ کی آپ نے، آدمی خسو واہ واہ خاشاک، واہ، خاک میں ملے افلاک۔ بڑی منظر کشی کی آپ نے اس وقت کی۔ بالکل، یہ میری اسی طرح ہوگا۔ یہ پہلی نظم ہے کجلی بان کی۔ کجلی بن کی، اس کے بعد ایک نظم ہے جی لاشیں جو آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، جنگوں میں بھی، سڑکوں پر بھی، صحیح اور دہشت گردی میں بھی، اور کئی، صحیح اس حوالے سے یہ نظم میں نے صحیح لکھی تھی۔ عطا کیجیے۔ لاشیں کے شاہ راہوں پہ جن کے لہو کے داغ۔ واہ واہ واہ، لاشیں کے شاہ راہوں راہوں پہ پر جن کے لہو کے داغ، داغ۔ لاشیں کے جن کے ماتھوں سے واہ، روشن دلوں کے شمس۔ آئے ہائے ہائے، کیا کہنے کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ لاشیں کے جن کے ماتھوں سے روشن دلوں کے شمس۔ شمس، لاشیں کے جن کی پوروں میں کل کائنات تھی۔ واہ 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 واہ، لاشیں کے جن کی پوروں میں کل کائنات تھی، ان کے بدن سے کھالوں کے کمبل اتار کر واہ 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 گستارے کارخانوں کو بھجوا دیے۔ واہ 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 واہ، لاشیں کے شاہ راہوں پہ جن کے لہو کے داغ، لاشیں کے جن کے ماتھوں سے روشن دلوں کے شمس۔ واہ 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 لاشیں کے جن کی پوروں میں کل کائنات تھی، واہ واہ ان کے بدن سے کھالوں کے کمبل اتار کر واہ واہ، گستارے کارخانوں کو بھجوا دیا۔ کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لاشیں کے جن کے قدموں تلے کہکشائیں تھیں، واہ، لاشیں کے جن کے قدموں تلے کہکشائیں تھیں، ان کے دھڑوں کو آروں سے کٹوا دیا گیا۔ آئے ہائے، واہ واہ، ان کے دھڑوں کو آروں سے کٹوا دیا گیا۔ لاشیں کے آبروؤں کے جو باد باندھ تھیں، ویلوں کے پیٹ میں انہیں پہنچا دیا گیا۔ آہا ہا، واہ 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 واہ، لاشیں کے آبروؤں کے جو باد باندھ تھیں، واہ واہ ویلوں کے پیٹ میں انہیں پہنچا دیا گیا۔ واہ واہ، لاشیں کے جن کے ہونے سے سب وارثان شہر، واہ واہ، ہاں، لاشیں کے جن کے ہونے سے سب وارثان شہر، خائف تھے مثل موش، لرزتے تھے مثل بید۔ آہا ہا، آہا ہا، لاشیں کے جن کے ہونے سے سب وارثان شہر، خائف تھے مثل موش، لرزتے تھے مثل بید۔ اریاں تھے جن کی آنکھوں پہ واہ، سب ان کے مشغلے۔
उरियां थे जिनकी जिनकी आंखों पे सब उनके मशगले कुत्तों से उनके जिस्मों को नचवा दिया गया। हाय हाय हाय, कुत्तों से उनके जिस्मों को नचवा दिया गया। लाशें के जिनकी रूहों से दुनिया की ताकतें बेचारगी की रेग तले रेंगती रहीं। लाशें की जिनकी रूहों से दुनिया की ताकतें बेचारगी की रेग तले रेंगती रहीं, उनको सजाया कोहना अजायब घरों में फिर जज्बों को गोरे हर्फ में दफना दिया गया। हाय हाय हाय, उनको सजाया कोहना अजायब घरों में फिर जज्बों को गोरे हर्फ में दफना दिया गया। ख्वाबों को ज़र के थैलों में सिलवा दिया गया। भेजों को बर्तबानों में डलवा दिया गया। वाह 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 वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह। और वाकई जैसा कि आपने फरमाया कि आपकी शायरी जो है वो वाकई आमियाना नहीं है, और ये सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि आपकी शायरी को गौर से सुनने की सिंबॉलिक चूँकि ज़रूर है, तशबीहात इसमें बहुत हैं, और फिर जो हालात और वाक़यात को जिस तरीके से आपने बयान किया है होने वाले, उनको मैं समझता हूँ कि उनको समझने के लिए, आपके कलाम को सुनने के लिए पूरी तवज्जो की ज़रूरत है, और तभी ये वाकई समझ में आएगी, और तभी मैं इस बात को अब समझाऊं। इसलिए मैंने कहा कि आप जो कहते हैं ना कि आमियाना शायरी आपकी नहीं है, शायर जो हैं वो इन्हें समझते हैं। सही। और मैं समझता हूँ कि बहुत से शायरों ने इन पर लिखा भी है। लेकिन इसमें माशाल्लाह इतनी अच्छी खासी लंबी ये नज़्म है, और इसमें जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि रिपीटेशन कोई नहीं। हाँ जी। और वोकैबुलरी इसमें चंद अल्फाज तो ऐसे हैं जो शायद मैंने भी ना सुने हो, बीइंग ऑनेस्ट, कि कुछ अल्फाज इसमें ऐसे हैं जो आम लोगों के समझ में आने वाले। अब जैसे मूछ है, हाँ मूछ चूहा जिसे कहते हैं, हाँ जी, अब ये मतरूक हो चुका है। हाँ, कभी ये फारसी में चलता था या कुरातुलैन हैदर ने इसे इस्तेमाल किया है। सही। अच्छा, अब अगर हम मूछ का जिक्र कहीं करें तो ये शायद दाल माश का कोई तड़का है इसमें कि मूश, माश और मूश, हालांकि इसका मतलब तो असल में चूहों के मानों में ये आता है। माशाल्लाह। अच्छा, ये इसमें जो नज़्म के हवाले से डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि एक मुकाम आपका यकीनन है, लेकिन क्या है कि इसके बावजूद गज़ल पढ़ने वाले जो हैं वो फिर भी नुमाया रहते हैं। जी हाँ। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि गज़ल का हर शेर का अलग मानी का हामिल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और उसका एक दूसरे के साथ रब्त भी नहीं होता। और 10 शेर आपने सुने, हर शेर पर वाह कही और उसके बाद भूल गए अगला शेर क्या, और जब पूरी गज़ल ख़त्म हो जाती है तो सब भूल जाते हैं, सभी भूल जाता है। फिर अगली गज़ल जो है सही, एक शायर वो पढ़ता है मुशायरे में तो उस पर वाह वाह हो जाती है। तो ये जो वाह वाह वाली शायरी है ना, सही, ये किसी को कुछ नहीं देती। ठीक। ये जो है ना, ये सिवाय इसके कि वक्ती तौर पर किसी को खुश कर दे। सही। मानवीय एतबार से लोग गौर नहीं करते उस पर। बिल्कुल सही है। मानवीय एतबार पे गौर करते हैं लोग इकबाल की शायरी पर। सही। वो उस तरह की वाह वाह वाली शायरी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात। गालिब की शायरी पर, सही, वो वाह वाह वाली शायरी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो गौर व फिक्र वाली शायरी। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ गौर व फिक्र है गज़ल में, वो बड़ी गज़लें लिखी हैं लोगों ने। सही। बड़े शायर थे। आप लफ्ज़ों की बात करते हैं, मीर तकी मीर के यहाँ जी तो हज़ारों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। वही तो कहता है जी 18,000 और इसके लगभग लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उनकी मसनवियों में। हाँ जी। उनके शिकारनामों में, नसिकनामा जो है उनका, और इसी तरह से उसकी गज़लों में। जी। तो इतने लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू इंशाल्लाह आपके साथ जारी रहेगी, चूँकि एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बहुत इल्मी और अदबी गुफ्तगू डॉक्टर सादत सईद साहब के साथ हो रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं।
ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل چھپ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے. ناظرین یہ پروگرام اردو زبان و ادب اور ثقافت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ کے سامنے اچھے لکھنے والے شاعروں کو، مصنفین کو اور اچھے فنکاروں کو آپ کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں. آج میرے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں کے شاعر، یعنی یہ وہ شخصیت ہیں جن سے شاعر رہنمائی حاصل کرتے ہیں. نظم کو خاص طور پر انہوں نے ایک جدید رنگ دیا ہے، نظم میں ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے. جی سر، بریک پر جانے سے پہلے گفتگو نظموں کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور الفاظ جو شاعری میں خاص طور پر نظموں میں جو استعمال ہوتے ہیں، کچھ آپ کے الفاظ کا ذکر ہو رہا تھا. پھر آپ نے بات کی میر تقی میر کے حوالے سے کہ ان کے حوالے سے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں کہا گیا غالب کے حوالے سے ہے. اقبال کی تو خیر میں سمجھتا ہوں جی اقبال تو اپنی ذات میں وسعت ہے، ووکیبلری اتنی ہے اپنی خود ذات میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شاید کہیں اگر چاہتے تو ایک پوری کی پوری زبان تخلیق کر سکتے تھے. یعنی اتنا ان کے پاس فارسی میں، اردو میں ووکیبلری تھی. لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا اصل ان کا مطمع نظر تو یہ تھا براہ راست پہنچے. اور اب ہم جس دور میں ہیں اس میں شاعری جو ہے یہ علامات میں ہو رہی ہے، اور وہ علامتیں ایسی استعمال ہو رہی ہیں جو کہیں پرائیویٹ بھی ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک، بالکل صحیح. مطلب ہے کہ وہ ایسی علامتیں نہیں ہیں شمع اور پروانہ کی جو پرانی علامتیں ہیں، ان سے ہٹ کر نئی طرز کی علامتیں استعمال ہو رہی ہیں. اچھا، اب تو سر خاص طور پہ جو میں تو اس کو غیر ادبی شاعری کہتا ہوں. آج کل کچھ گیت لکھے جا رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جن میں گالیاں تک آ گئی ہیں. یعنی وہ ادب کی تخلیق تو نہیں ہے نا، یا ادب کی خدمت تو نہیں ہے. ہاں جی. لیکن بطور نقاد بے ادبی کے دائرے میں آ جاتی ہے. بے ادبی کے دائرے میں آ جاتی ہے. لیکن بطور نقاد آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو دراصل کیا دے رہے ہیں؟ یعنی ان کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ کردار سازی وہ بہت اہم ہے، اور ہم ادب کے حوالے سے لوگوں کی ادبی کردار سازی پھر ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اب اصل بات یہ کہ شاعروں کو لفظوں کے استعمال کا سلیقہ آنا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ظالم کے خلاف رد عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو شاعر اسے گالی دیتا ہے لیکن گالی عامیانہ نہیں ہوتی، اور اس کے سیاق و سباق کو بھی ذہن میں ظالم کو جب ظالم کہا جاتا ہے تو یہ گالی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں وہ ادب کے دائرے میں. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو بغیرت اگر کہنا ہے تو شاعر جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا بغیرت، وہ یہ کہے گا غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں. واہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا دوسرے لفظوں میں، یعنی وہاں پہ براہ راست گالی بھی نہیں دی، واہ واہ واہ، لیکن بات بھی ہو گئی. تو ادب کا تو کام یہی ہے. صحیح. اور یہ رعایت شاعروں کو ہی حاصل ہے. یہ شاعر ہی جانتے ہیں کہ انہیں بات کس انداز سے کہنی ہے. اور جو آپ اس طرح کی گالم گلوچ والی شاعری ہے، یہ اسے بیہودہ شاعری بھی بعض دفعہ کہا جاتا ہے، اور ہے بھی. عبید زاکانی کی جو شاعری ہے جس کے خلاف لکھا حالی نے ہزلیات کی شاعری ہے. اچھا، آپ نے تو اس کو بیہودہ شاعری کہا ہے نا، میں تو اس کو شاعری بھی نہیں کہتا، بیہودگی کہتا ہوں. بیہودگی ہے، سمپل بیہودگی جو ہے وہ شاعری نہیں ہے. شاعری وہ ہے جس میں مہذب طریقے سے بات کہی جائے اور گہری بات کہی جائے. صحیح. عام بات صحافیانہ ہے، صحیح، اخبارات میں روز چھپتی ہے، صحیح، لیکن ان کے اس بات کے پیچھے کیا ہے، اور وہ آپ کو ایک سوچنے کے لیے ایسنس کیا ہے، کچھ سوچنے کے لیے کچھ دے دے آپ کو. ان باتوں کا جوہر کیا ہے، ایسنس کیا ہے، صحیح، شاعر وہ لے کر آتے ہیں. اس لیے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. صحیح. شاعری جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی. وہ لوگ جو ایسنس کو جانتے ہیں وہ ہر طرح کی شاعری کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. صحیح. یعنی جن کا فلسفیکلی جن کے جو ذہن ہے نا اس میں فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شاعر جو فلسفیانہ انداز سے بات کرتے ہیں تو وہی سمجھیں گے جو جن کا ذہن فلسفیانہ ہے. اچھا، اس میں سر آج کل جو میڈیمز ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا ہے، اس میں عجیب بے تکی اچھی بھی شاعری کی بھرمار ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جیسی بھی ہے ہونی چاہیے. جی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں،
ادب ہے تو ادبی ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں خاص طور پر سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ یہ اس میں کوانٹٹی بڑھا رہا ہے بہت صرف، بڑھ رہی ہے. یا اس میں یا یہ اچھا ہے کہ چلیں اس بہانے شاید کچھ نئے اچھے لکھنے نہیں والے آ ایسا نہیں ہے. بہت سے بے وزن شاعر جو ہے نا جی ہاں. آج ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. نظر آتے ہیں. فیس بک پر ہر آدمی بے وزن شاعری کر کے سمجھتا ہے کہ وہ شاعر ہے. اور ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں مثلا فراز کے حوالے سے بے تکی گالیاں، یوں ہو گیا ہے فراز اور یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا. تو یہ جو ہے یہ بھی اسی دائرے میں آتی یہ بھی ہے غلط جسے ہے. پست سطح ہم کہتے ہیں، اور اسے تو میں ڈسکارڈ کرتا ہوں. بلکہ میرا خیال ہے ہمیں ناظرین کو براہ راست یہ پیغام دینا چاہیے کہ اس طرح کی شاعروں کے شاعری حوالے جو سے ہے، ایسی شاعری نہ کی جائے. اچھے شاعروں کی شاعری پڑھیں. صحیح. اور کیونکہ ان میں پیغام ہوتا ہے، بالکل صحیح بات. انہیں واقعی کوئی بات کہی جاتی ہے. صحیح بات. چنانچہ 3 قسم کی شاعری جو ہے میں بتاتا ہوں کہ وہ ہے. ایک وہ شاعری ہے کہ جس میں انسان اپنے ایسے جذبات کا اظہار کرتا ہے جو سفلی جذبات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس میں وہ اپنے ان جذبات کی بات کرتا ہے صحیح. جو جذبات ادروائز اگر وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا ہے تو شاید کبھی ذکر بھی نہ کرے. تو اس طرح کی شاعری کو عامیانہ شاعری ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ جس میں ذاتی جذبات پست جذبات کی بات کی جائے گی. صحیح. دوسری قسم کی شاعری وہ ہے کہ جو علامتی انداز سے جس میں بات کہی جاتی ہے. جیسے غالب نے کہا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. تو بادہ و ساغر کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب وہ شراب اور پیالہ نہیں ہوتا. صحیح. اس کا مطلب وہ علامتی ہے. علامت ہوتے وہ کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی شاعری میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر شاعری ہے. صحیح. اور پھر ایک اور تیسری طرح کی شاعری ہے. وہ شاعری وہ ہے جو انتہائی فلسفیکل انداز میں جس میں بات کی جاتی ہے. صحیح ہے. اور اسے انٹرپریٹیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اگرچہ وہ چند لوگ ایسی شاعری کریں گے، وہ سب نہیں کریں گے. صحیح ہے. چنانچہ انٹرپریٹیشن کی جنہیں ضرورت پڑتی ہے شاعر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے شاعر ہوتے ہیں اور اسی لیے کئی معنی جو ہیں ان میں سے نکلتے ہیں. لیکن یہ جو جس شاعری کا اس وقت آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جس شاعری کو انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کی علامتی شاعری وہ ہے، تو اس میں تو اگر ہم دیکھیں رومی، اقبال، بالکل ایسا ہی ہے. اور اس قسم کے جو نام آتے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کی شاعری ایسی ہے جن کو ہم پڑھتے وقت اچھے استاد سے مدد بالکل طلب کرتے ہیں. اتنی باریک باتیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. مثلا دونوں کی شاعری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا روم نے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہست قراں در زبان پہلوی، مثنوی ہے مولوی ہے مانوی، بالکل ہست قراں در زبان پہلوی. کہ یہ جو مثنوی ہے ان کی مولانا روم کی، یہ تو پہلوی زبان میں قرآن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو باتیں ہیں مولانا نے انہیں ہائی لائٹ کیا ہے. بالکل صحیح. یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ہر لفظ جو وہ ہوگا، لیکن اس کا مفہوم انہوں نے میسج جو ہے دیا بیسیکلی ان کا قرآن کا ہے. صحیح. علامہ صاحب نے یہ کہا کہ ابھی میرے کلام میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن پاک سے مختلف و باہر ہو. اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزڈم کی انتہائی بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک. صحیح ہے. اور وہاں سے اگر کوئی شاعر لرن کرتا ہے اس وزڈم کو اور پھر وہ آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر وزڈم ہے. کیونکہ اس وزڈم میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ آج کل جو شاعری ہے مثلا ترقی پسندوں کی شاعری ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی عوام کے حق میں ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا صحیفہ ہے یہ تو پورے کا پورا ہی عوام کے لیے پورا کوڈ آف لائف ہے. کوڈ آف لائف ہے. تو جب ہم اس حوالے سے لکھیں گے تو وہی ترقی پسند سوچ جو ہے اسی کی طرف ہم جا رہے ہوں گے. تو لہٰذا ایسی بات، اور اسی لیے میں نے نعتیں بھی لکھی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. میں نے اپنا مذہبی حوالوں سے بھی کئی باتیں کہی ہیں. صحیح. اور کہنی چاہیے. میرے لیے کوئی وہ ایسا معیوب سلسلہ نہیں ہے کہ میں اس پر بات نہ کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو اگر آپ چاہیں تو ایک نعتیہ تھوڑا سے اشعار کچھ ہو جائے میں سناتا ہوں. جی عطا کیجیے ارشاد. ہرائے دور ظلمت کا، سبحان اللہ، ہرائے دور ظلمت کا جو ایک روشن ستارہ ہے. واہ واہ واہ. ہرائے
دور ظلمت کا جو ایک روشن ستارہ ہے، اسی کے نور نے آدم کی قسمت کو وہ سنوارا ہے۔ آہا، یہ جو ابھی بات ہم نے کی ہے، بالکل بالکل بالکل، اسی کے نور نے آدم کی قسمت کو سنوارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے، رسول پاک کے دم سے ہے رونق ملک ہستی کی۔ آہا ہاں ہاں، واہ 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 واہ، رسول پاک کے دم سے ہے روشن ملک رونق ملک ہستی ہستی کی، شعور و فکر کے خورشید کا ہر سو نظارہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ، شعور و فکر کے خورشید کا ہر سو نظارہ، ہر سو نظارہ ہے، واہ 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 واہ، خدا کو ناز ہے ان کے جلال خوش جمالی پر۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، خدا کو ناز ہے ان کے جلال خوش جمالی پر، انہی کے قلب پر بار امانت کو اتارا ہے۔ آہا، واہ واہ واہ، انہی کے قلب کو بارے امانت کو اتارا ہے۔ خدا کو ناز ہے ان کے جلال خوش جمالی پر، واہ، انہی کے قلب پر بار امانت کو اتارا ہے۔ سراپا روح قرآن ہیں ازل کے نور سے روشن۔ واہ واہ، سراپا روح قرآن ہے ازل کے نور سے روشن، ابد تک خلق کو ان کی شفاعت کا سہارا۔ آہا، کیا کہنے، سبحان ابد اللہ، تک خلق کو ان کی شفاعت کا واہ واہ، سہارا ہے، کشش سے جس کی ہر ایک ڈوبتی کشتی سنبھلتی ہے۔ واہ، کشش سے جس کی ہر ایک ڈوبتی کشتی سنبھلتی ہے، حوادث خیز کلزم کا وہی کیسا کنارہ ہے۔ واہ واہ واہ، حوادث خیز کلزم کا وہی کیسا کنارہ ہے، واہ واہ واہ، انہی کے دم سے ہوں گے سرخ رو دونوں جہانوں میں، آہا، انہی کے دم سے ہوں گے سرخ رو دونوں جہانوں میں، خدائے لم یزل کو ان کی نسبت سے پکارا ہے۔ آہا، واہ واہ واہ، سبحان انہی کے اللہ، دم سے ہوں گے سرخ رو دونوں جہانوں میں، واہ واہ، خدائے لم یزل کو ان کی نسبت بس سے سے پکارا ہے۔ صدا جاری ہیں دنیا بھر میں ان کی رحمتیں ہر سو، آہا، واہ واہ، صدا جاری ہیں دنیا بھر میں ان کی رحمتیں ہر سو، ہر ایک مشکل گھڑی میں بے نواؤں کا سہارا ہے۔ آہا، ہر واہ ایک واہ، مشکل گھڑی میں بے نواؤں کا سہارا ہے۔ یہ میں نے ایک علیحدہ نعت شروع کی تھی، تو یہ آخری شعر اس کا ہے، خدائے لم یزل کو ان کی نسبت سے پکارا ہے، یہاں تک یہ پہلی نعت ختم ہو جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مجھے ایک شعر اس وقت اس حوالے سے، نبی کی نسبت کے حوالے سے اپنا ایک شعر ایک یاد آ رہا ہے کہ اثر عجیب ہے امجد نبی کی نسبت کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اثر عجیب ہے امجد نبی کی نسبت کا کہ شہنشاہ زمانہ ہوئے غلام رسول۔ واہ واہ، بالکل کہ صحیح، ایسا ہی شہنشاہ زمانہ ایسا ہی ہوئے ہوتا ہے، ایسا ہی غلام رسول۔ اور آپ نے یہاں بات کی تھی خلق کی ترقی پسندوں کی میں نے ان بات کے حوالے سے، لیکن اس نعت میں آپ نے ایک آخری دو شعروں میں جو ذکر کیا کہ خلق کو آپ ہی کی شفاعت کا سہارا ہے، اس حوالے سے میں خود بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ غور و فکر کی کوشش کرتا ہوں، تو میں ریسنٹلی یہ ایک مطالعہ کر رہا تھا، تو میں غور کر رہا تھا لفظ پہ رحمت للعالمین جو ہے۔ اب میں نے جب اس کو مزید غور کیا، عالمین ایک عالم بھی نہیں، کئی عالم، ہمیں کیا پتہ کہاں کہاں 1000 سے زیادہ کائنات سائنس کہتی ہے، بھائی، الگ الگ سے خربوں کہکشائیں ہیں، اربوں کہکشائیں ہیں۔ خود قرآن میں آیات موجود ہیں جس میں قرآن کہتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، یہ صیغہ کا جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک سے تو زیادہ ہی ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 100 ہیں، وہاں پہ بھی گنتی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی مشرقین کی اور مغربین کی گنتی نہیں ہے، لیکن جمع کا صیغہ ہے، جو اس بات کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ دنیا یا کائنات جو ہے وہ ایک سے کہیں زیادہ ہے، اور سائنس تو کہتی ہے شاید ہزاروں میں یونیورسز مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ اور آج کل ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ 100 کلومیٹر، 10 میٹر، 100 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، لاکھ کلومیٹر، ٹریلین کلومیٹر جب وہ اس کو آؤٹ فوکس کرتے ہیں تو کتنی کائنات سے گزر کے جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیسی کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، اس کا مطلب صرف اور صرف پوری دنیا یعنی اس گلوب پر نہیں،
سارے پوری پتہ نہیں کہاں کہاں کائنات دنیا اور اس میں جتنی بھی مخلوق ہے، اور جتنی بھی سب مخلوق کے لیے ہے، ہے، سب نہ کے صرف لیے۔ مخلوق بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ستارے، آسمان، سورج، وہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل۔ وہ آپ کی رحمت کی طالب ہیں، بالکل کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہاں، یہی کیونکہ آپ کی ایک حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا، بالکل بالکل۔ یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تخلیق کی گئی۔ بہرحال یہ تو بڑی ضخیم موضوع ہے، لیکن ایک بات جو آپ نے رومی اور علامہ اقبال کے حوالے سے کی ہے، اور جس میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے بجا طور پر کہ ان کے اس علامتی کلام ایک بڑے پائے کا علامتی کلام ہے اور اس میں اس کی انٹرپریٹیشن کی واقعی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سر اس کی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اور شاید اسی لیے انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ رومی اور اقبال کی شاعری میں ہمیں روحانیت کا ایک اعلیٰ درجہ محسوس ہوتا ہے، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں روحانیت جو ہے نا وہ اس طریقے سے اپنے کلام میں انہوں نے بھری ہے کہ جس کو ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور اچھے جو سامع ہیں، جو اچھے صاحب علم ہیں، ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ ایک پہلو جو ہے باقی شاعری میں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ دو سطحوں پہ شاعری ہو رہی ہے، ایک جبلی سطح پہ ہو رہی ہے، اچھا ٹھیک جہاں جبلی سطح ہے وہاں حیوانی حوالے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جہاں پہ فکری سطح ہے ہاں، وہاں انسانی تو حوالے یہ ہیں، انسٹرکٹیو شاعری اور ہے، وہ اور ہے، صحیح ہے۔ وہ اس کے بارے میں میں پہلے بات کر وہ چکا غزل ہوں۔ میں ذرا وہ آ آ جاتا جاتی ہے، ہے ہاں۔ تو من و تو کی شاعری، اور اس میں مقصد کیا ہے جی؟ آپ ان سے پوچھے شاعر صاحب کو کہ آپ اس کے جمال کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، ان کو خود وٹ از یور ایم، خود کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مطلب کیوں کر رہے ہو بھائی تم اس کی صحیح تعریف؟ کوئی ہے نا مسئلہ؟ ہم نے تو تعریف ہی کرنی ہے، یہ گلدستہ پڑا ہے، ہم اسی کی شان میں زمین آسمان ایک کر وہ دیں گے، کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ شاعر جو ہے کسی مقصد کے تحت اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ان کی جبلی زندگی جو ہے اس کے لیے کوئی سیٹسفیکشن نیشن بلڈنگ شاعری ہے نا، نیشن بلڈنگ نہیں۔ میں جو دوسری بات کر رہا ہوں جو روحانی شاعری ہاں ہے جی، وہ اور ہے، جبلی شاعری اور ہے۔ بالکل صحیح ہے، روحانی شاعری جو ہے وہ دیکھتی یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ جہاں جبلتیں ہیں اس میں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ نے اپنی روح بھی پھونکی ہوئی، بے شک، نفخت فیہ من روحی والا جو کانسیپٹ ہے کہ آدم کو بنایا گیا اور پھر خدا نے اس میں روح پھونکی، ان میں اپنی روح پھونک دی، تو وہ روح ہمارے اندر ہے نا۔ بالکل، تو جو شاعر اس روح کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں وہ فکری شاعری کرتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی شاعری کرتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی روحانی شاعری کرتے ہیں، میر درد جیسی شاعری کرتے ہیں، غالب جیسی یہ مسائل ہے تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ہاں، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ تو خار ہو، وہاں بھی تصوف ہے، میر درد کے ہاں بھی ہے، آپ کو میر تقی میر کے ہاں بھی تصوف مل جائے گا، اقبال کے ہاں بھی ہے، اصغر گونڈوی کے ہاں بھی، بالکل صحیح، یعنی گہری شاعری بغیر تصوف کے ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یعنی تصوف کا اس میں اور کوئی نہ کوئی پہلو، تصوف جو ہے وہ ظاہر ہے روحانی زندگی وہ روحانی کی ہی ہماری جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، اور اسی لیے انسان کی زندگی پر اس قسم کی شاعری کا گہرا اثر بھی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک روحانی ربط جو ہے وہ تو قائم ہے بیچ میں، اگر ہم محسوس کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، اور بہت سارے شاعر وہ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے شاعر ہیں جن کی شاعری میں پیغام ہوتا ہے ان میں کہیں نہ کہیں تصوف کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے، اور اس میں جتنے بھی صوفیہ شاعر ہیں، اس میں داتا گنج بخش جویری، سلطان باہو، اور میاں صاحب، میاں محمد بخش، دادا صاحب کی کشف المحجوب جو ہے وہ تو روحانیات سے بھری ہوئی ہوئی ہے، کتاب ہے، بالکل بھری، وہ تو علمیت پہ ہے، مکمل طور پر علمیت کے حوالے سے اس لکھی گئی ہے، بڑا استفادہ اس میں حاصل، وہ غزل میں جس طرح سے روحانیت آتی ہے، کوئی ایک آدھ میں آپ کو جی اس حوالے سے جی بالکل سنا عطا دیتا ہوں کیجیے، کہ مصلحت کوش زندگی اپنی، آہا واہ واہ واہ، مصلحت کوش زندگی اپنی، کام آئی نہ بے خودی اپنی، آہا واہ 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 واہ، کیا بات، مصلحت کوش زندگی اپنی، کام آئی نہ بے خودی اپنی، کسی منظر کی طے رسی نہ ہوئی، کسی منظر کی طے رسی نہ ہوئی، کٹ گئی عمر سرسری اپنی، واہ واہ واہ، کسی منظر کی، شاعروں کو چاہیے کہ منظروں کی طے رسی کریں، بالکل بالکل، کسی منظر کی طے رسی نہ ہوئی، واہ، کٹ گئی زندگی اپنی، کٹ گئی عمر سرسری اپنی، واہ، بھول بیٹھے ہیں
اپنے راگ کی لے. آہا واہ واہ. بھول بیٹھے ہیں اپنے راگ کی لے. کس نے چھیڑی ہے راگنی اپنی. آہا کیا کہنے. بھول بیٹھے ہیں اپنے راگ کی لے. آہا کس نے چھیڑی ہے راگنی اپنی. کسی کابوس کا کرشمہ تھا. آہا کسی قابوس کا کرشمہ تھا. کرشمہ تھا. سوچ اپنی نہ تھی کوئی اپنی. آہا واہ کسی واہ. کابوس کا کرشمہ تھا. سوچ اپنی نہ تھی کوئی اپنی. بام امید پر ہے تاریکی. آہا واہ واہ واہ. بام امید پر ہے تاریکی. لے گیا چاند چاندنی اپنی. آہا کیا کہنے. بام امید پر ہے تاریکی. اپنی لے گیا چاند چاندنی چاندنی اپنی. واہ واہ. قصہ ہجر ہو چکا ہے تمام. قصہ ہجر ہو چکا ہے تمام. چپ ہے مدت سے بانسری اب. آئے ہائے اپنی بانسری. وہ آ گیا اب اس طرف. مولانا والا. بالکل بالکل بالکل. واہ واہ واہ. وہ روحانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بغیر شاعری ہے اچھی نہیں اچھی ہو شاعری سکتی. نہیں. ہاں ہوتی ہے لیکن بس اب کیا نہیں کہیں. شاعری تو خیر ہر قسم. قصہ ہجر ہو چکا ہے تمام. ہوں چپ ہے مدت سے بانسری اپنی. بہرے اوہام میں رہے غلطاں. بہرے اوہام میں رہے غلطاں. زندگی بے سبب کٹی. آہا واہ واہ. زندگی بے سبب کٹی اپنی. مصلحت کوش زندگی اپنی. کام آئی نہ بے خودی. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی علمی اور بڑی ضخیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو ایسی ہے جس کو اپنے تئیں مجھے بھی سمجھنے میں ایک بڑی رہنمائی اس میں مل رہی ہے. اور امید ہے کہ ناظرین ہمارے اس پروگرام کے جو ناظرین ہیں ماشاءاللہ وہ اکثریت جو تعداد ہے وہ خود شاعر بھی ہیں, لکھنے والے ہیں, اور بہت سے لوگ ہمیشہ یہ ہمیں کہا بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کے پروگرام کے ذریعے سے رہنمائی ملتی ہے. دوسری مرتبہ آپ بھی تشریف لائے ہیں اور آپ کا خود مجھے یہ کہنا کہ بھئی امجد پروگرام کرتے ہیں آپ کے ساتھ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قسم کا اپنے تئیں ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ اس پروگرام میں. اچھا پروگرام ہوتا ہے. بہت شکریہ کہ آپ خود اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. پچھلے ہفتے انور مسعود صاحب, امجد صاحب, وسیع صاحب بھی 2-3 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں, امجد صاحب بھی ہو چکے ہیں, اور بھی بہت سارے پاکستان سے احباب جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور اس پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہوا کرتی ہے. اچھا یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں سیکھنے کا ایک عمل ہے مسلسل, یہ چلتا ہی رہتا ہے. لیکن ایک آخری کویشچن, صرف ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں, اس میں یہ ہم نے کور کرنا ہے. ایک تو آپ سے آخری نظم کو ایک سنیں گے, اور ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ جہاں ہم تقابلی جائزہ ہم کرتے ہیں آج کا اور کل کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں اور ملک سے باہر ادب کی بڑھوتری کے لیے ہو رہا ہے کچھ؟ بہت کچھ ہو رہا ہے. اچھا. اور امید کے حوالے سے ہو رہا ہے, کیونکہ جب 70 میں 71 میں ہماری ملک ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, تو اس وقت ایک نا امیدی کی بہت بڑی کیفیت اچھا ہم پر طاری ہو گئی. صحیح. تو اب آہستہ آہستہ ہم اس میں سے باہر نکل کر امید کی طرف اچھا جا رہے ہیں. ملک سے باہر جیسے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, آپ مطمئن ہیں کہ ملک سے باہر بھی اس پر شاعری ہو رہی ہے, ادب ہو رہا ہے, اچھا تخلیقی ادب بھی ہو رہا ہے. ہر طرح کا, میں نے بتایا نا 3-4 قسم کا ادب ہے, ٹھیک ہے, تو ہر طرح کا لکھا جا رہا ہے, ہم روک نہیں سکتے کسی. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سطح کا ادب جو ہے, جو فکری سطح کا ہے, وہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے ذرا, لیکن اور ہے کم. ہاں وہ ہے کم. اچھا چلیں ایک چھوٹا سا نمونہ کلام. اور وہ جو بات آپ سے کہی کہ مایوسی آ گئی تھی نا, صحیح, میں اس دور کی ایک ٹھیک نظم آپ کو سناتا ہوں. عطا کیجیے. اور یہ جو ملک ہوتے ہیں, شہر ہوتے ہیں, جی, جیسے آپ عروس البلاد کہتے ہیں, بالکل صحیح, تو روشنیوں کا شہر نہیں, یہ دلہن ہے, دلہن کی طرح, ٹھیک ہے, شہروں کا دلہن ہے, فلاں جو لاہور ہے عروس البلاد ہے فرض کیا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے ملک بھی ایک دلہن کے طور پہ اچھا ٹھیک ہے. تو جب مشرقی پاکستان ہم سے چھن گیا, جدا ہوا, تو ایک نظم لکھی تھی عروس شمس. واہ, کہ یہ سورج کی دلہن ہے, ملک ہمارا کیا تھا, سورج کی دلہن تھا, روشنیوں سے بھرا ہوا. واہ واہ. تو اس میں میرے وجود کے بلوری برف خانوں میں, واہ واہ واہ, سرد جذبے پڑ گئے تھے, میرے وجود کے بلوری برف خانوں میں ہوا کے سنگ شعاؤں کا سوگوار ہجوم, عروس شمس کی کفنائی لاش نہ ہے. میرے وجود کے بلوری برف خانوں میں
हवा के संग शुआओं का सोगवार हजूम, वाह वाह वाह, अरूस शम्स की कफनाई लाश लाया है, ज़फ़ाफ़ रात की लज्जत से बेखबर बदबख्त। अभी तख्लीक क्या करती वो, ज़फ़ाफ़ रात की लज्जत से बेखबर बदबख्त, अफीफ़ा खौफ के मारे जहान से गुजरी। आहा, वाह वाह वाह, अफीफ़ा खौफ के मारे जहान से गुजरी। वाह वाह, अभी तो मांग का सिंदूर तक ज़रफ़शां था। आहा, उस दुल्हन का अभी तो मांग का सिंदूर तक ज़रफ़शां था, वाह वाह, अभी तो इत्र में डूबा बदन दरख्शां था। आहा, सुभान, अभी तो इत्र में डूबा बदन हथेलियों पे दहकती हिना की आग अभी बुझी न थी कि बियाबाने मर्ग का अफरीत, जलौ में अपने बगुलों के काफले लाया। आहा, वाह वाह वाह, अभी तो मांग का सिंदूर तक ज़रफ़शां था, अभी तो इत्र में डूबा बदन दरख्शां था, हथेलियों पे दहकती हिना की आग अभी बुझी न थी कि बियाबाने मर्ग का अफरीत, जलौ में अपने बगुलों के काफले लाया। अजीज़ो आखिरी दीदार है चले आना, अजीज़ो आखिरी दीदार है चले आना, कि इसके बाद हिसारे शबे स्याह में हम उतारे जाएंगे और नौहा खां नहीं होंगे। अजीज़ो आखिरी दीदार है चले आना, कि इसके बाद हिसारे शबे स्याह में हम खुद अपने जिस्मों की तारीक अंधी कब्रों में उतारे जाएंगे और नौहा खां नहीं होंगे मेरे वजूद के बिलौरी बर्फ खानों में, हवा के संग शुआओं का सोगवार हजूम, और उसे शम्स की कफनाई लाश लाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब मज़ा आ गया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत अच्छा कलाम, और बड़े तमसील के हवाले से आपने जिस तरह से कलाम पर वक्त नज़्म दी, नात दी और आगे सिलसिला रहा, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है नाज़रीन को भी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह अगली मरतबा फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात यार जिंदा सोबत बाकी बहुत जल्द मुलाकात होगी, और इस उम्मीद पर कि आप फिर दोबारा इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। आपका बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद भी आया है, और इस प्रोग्राम के बारे में राय देना मत भूलिए। आप हमारे प्रोग्राम हुआ करता है डीएम और आप संडे को, उसमें आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय दें, हमें ईमेल करें, हमें फ़ोन करें, हमारे कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिए और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहें तो आपको खुशामदीद कहा जाएगा। बहरहाल अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए मेहमान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अमजद शाह को अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। शब ब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।